وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین گرامی، علوم قرآن کے موضوع پر آج ہم 10ویں نشست میں آپ سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخری تقریر میں ہم کچھ فضائل کے پہلو اخذ کریں گے، اور جو نہج گفتگو کی ہم نے 8ویں اور 9ویں تقریر میں رکھی تھی، اب اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت گزشتہ تقاریر میں پڑھی تھی، سورہ روم کی 56ویں آیت، وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ وہ لوگ کہ جنہیں فطری طور پر علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے، وہ مجمع محشر سے کہیں گے کہ تم لوگ قبروں سے اٹھنے کے دن تک کتاب خدا میں تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی تفسیر اور تشریح بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ تفصیل میں ان تقریروں میں نہیں لے جائیں گے۔ اچھا، لیکن اب آج جو صورتحال ہے ہمارے سامنے، اس میں ہم گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو علم کتاب سے ہی متصل رہے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ کتاب کا لفظ جب وسیع ہو گیا اور پورا عالم موجودات اس میں آ گیا، عالم برزخ اس میں آ گیا، اور دیگر عوالم اور عالمین سب کو ہم نے اس میں شامل کر لیا، یعنی تمام مخلوقات باری تعالی اقتدار الہیہ میں جب ایک دفعہ پیوست ہو گئیں تو وہ سب کے سب کتاب اللہ میں شامل ہو گئیں۔ تو اب جتنے علوم ہیں، خواہ وہ ان کا تعلق شہود سے ہو یا اس کا تعلق غیب سے ہو، وہ سب کے سب اس کتاب وجودی میں ضم ہو گئے۔ جب اتنا ہم نے اس کو وسیع پیمانے پر دیکھنا شروع کر دیا، تو اب علم کتاب، عالم کتاب، من عنده علم الکتاب، معلم کتاب و حکمت، باب شہر علم پیغمبر اسلام، ان چیزوں کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو معلم کتاب و حکمت کے علوم کا باب، وہ کہ جو علم کتاب رکھتا ہے، تو پھر ہمیں ایک بہت وسیع تصور چاہیے ہوتا ہے خاصان خدا کے بارے میں۔ اور جیسا کہ ہم نے 8ویں تقریر میں غالباً بات کی تھی کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ولایت تکوینی کی طرف اجمالی طور سے جا رہی ہے، موضوع ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن مقام تقرب باری تعالی کو ہم نے ایک بنیاد قرار دیا تھا
کہ مقام تقرب جو ہے وہ اختیارات کی وسعت کا سبب بنتا ہے۔ اب وہ خاصان خدا جن کو پروردگار عالم اپنے ساتھ توحید کی گواہی میں شامل کرے، وہ خاصان خدا جن کو پروردگار اپنے ساتھ گواہی نبوت پیغمبر اسلام میں شامل کرے، یعنی قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی ایک گواہ اللہ اور ایک علم کتاب رکھنے والا، تو ان کے مقام تقرب کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جب مقام تقرب کا تصور ممکن نہیں ہے تو قادر مطلق ہستی سے وہ تقرب کہ جہاں پر اس کے پورے عین قدرت کے جو فیوز ہیں، یا جس کے لیے ہم نے تجلیوں کا لفظ استعمال کیا تھا کہ تجلیات اسماء و صفات جو ہیں اس کا مکمل آئینہ یہ ہستیاں جب ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کے اختیارات عالم تکوین میں اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک پہلو ہے فضائل کا، تفصیلی گفتگو تو اس میں ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن کیونکہ کتاب پر بات ہو رہی ہے، علم کتاب پر بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز جو اکثر مورد بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب، تو وہاں پر کتاب سے مراد بعض لوگ علوم کتب سماوات لیتے ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب کا علم وہ علم کتاب ہے، صرف قرآن کا علم کتاب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حساب سے جو ابھی ہم نے تشریحات پیش کی اس میں تو یہ چیز بھی ہیچ ہو جاتی ہے جب ہم کتاب کو صحیفہ وجودی تک لے جائیں۔ تو آج کی تقریر میں ہم 2-3 آیتوں سے یا کم از کم ایک آیت ایسی پڑھ لیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ علم کتاب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ خاص طور سے اختیارات تکوینی کے بارے میں ہی استعمال ہوتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ کتب سماوی کا علم اور علم کتاب دو الگ چیزیں ہیں۔ بس یہ 2 نکات ہیں ہمارے آج کی تقریر کے، اور انشاءاللہ ہم انہی 2 نکات کے اوپر اپنی تقریر جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں کتب سماوی کی تو ہمیں معلوم ہے کہ جہاں تک آسمانی کتابوں کا تعلق ہے، قرآن سے پہلے کچھ صحیفے پروردگار عالم نے نازل کیے تھے، صحف نوح یا صحف ابراہیم وغیرہ، اور اس کے بعد جو کتب تشریعی نازل کی اس میں 2 ہی نام ملتے ہیں، ایک تورات اور ایک انجیل، یا توریت اور انجیل۔ جہاں تک زبور کا تعلق ہے، زبور کا نزول حضرت داؤد پر ہوا ہے، اور جناب داؤد صاحب شریعت پیغمبر نہیں تھے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ تو جب حضرت داؤد صاحب شریعت نہیں تھے تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ یقیناً کتاب تشریعی نہیں تھی۔ اور ویسے بھی یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ زبور میں احکامات شریعت نہیں ہیں، بلکہ زبور میں دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، دروس معرفت ہیں اور پیشین گوئیاں ہیں، تو احکامات شریعہ نہیں ہے۔ تو اس حساب سے وہ کتابیں تشریعی نہیں ہوئی۔ تو اب اگر ہم صحیفوں کو کتاب مان لیں تو 4 انبیاء ہمیں ملتے ہیں صاحبان شریعت، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، پیغمبر اسلام سے پہلے۔ تو پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی کتاب، ان صحف کو بھی ہم لفظ کتاب سے ہی تعبیر کریں تو 5ویں کتاب بنی۔
لیکن اللہ نے لفظ کتاب کو عمومی معنوں میں استعمال کیا ہے، ان انبیاء کے ساتھ بھی لفظ کتاب استعمال کیا ہے جن کے اوپر کتابیں نازل نہیں ہوئیں. جیسے سورہ حدید میں کہا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی. اب یہاں پر سب رسولوں کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کو بھیجا. تو جہاں تک معجزات کا تعلق ہے ہم کو انکار نہیں ہے، یقیناً سب نبیوں کو معجزے دی ہوں، خواہ وہ صاحبان شریعت ہوں یا نہ ہوں، لیکن کتابیں تو سب کو نہیں دیں. مگر یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ کتاب رسول کا لفظ تو جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہا ہے، رسول کہا جا رہا ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، کتابیں نہیں کہا جا رہا. تو سب رسولوں پر کتاب نازل کی. بہرحال یہ ہماری گفتگو تفسیر کی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر سب رسولوں کے ساتھ لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، جبکہ سب کے اوپر تشریح کتاب نازل نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب سے مطلب تشریعی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تمام رسولوں سے متعلق ہے، خواہ ان کے پر کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی کتاب تشریعی نازل ہوئی ہو نہ ہو. باقی کتاب کے نزول کا تو قرآن خود ذکر کر رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام رسولوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کیا تھا. تو بھئی سب کو کتاب تو نہیں عطا کی تھی نا، یعنی جسے کتاب تشریعی ہم کہتے ہیں وہ تو سب کو نہیں عطا کی تھی. ابھی رسولوں کی بات تھی، بھئی ظاہر ہے سب رسول نہیں ہیں، 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں. اب 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 انبیاء کی بات آ رہی پیغمبر اسلام کو چھوڑ کے، کہ ان کو ہم نے کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا تھا. تو پھر اب یہ لفظ کتاب جو ہے اس اعتبار سے اس تشریعی کتاب کے معنوں میں تو نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد ایک چیز آپ اور دیکھیں، وہ یہ ہے کہ جب کتاب کی بات آتی ہے تو عموماً ما فوق العادہ معجزات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. جیسے جناب آصف برقیہ کے لیے پورا قصہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب سلیمان نے اپنے دربار میں جب یہ کہا کہ تخت بلقیس کو فلسطین سے، یمن سے فلسطین سب سے پہلے کون لے آئے گا، تو ایک جن تھا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن اللہ نے ایک اشارہ کیا ایک شخص کی طرف کہ ومن عندہ علم من الکتاب، کہ وہ ایک شخص جو کتاب کے علم میں سے کچھ تھوڑا سا رکھتا تھا. اس نے کیا کہا، پلک نہیں جھپکے گی میں لے آؤں گا، اور لے آیا. تو یہ ایک معجزہ بیان کیا گیا، جب ایک ایسی بات بیان کی گئی جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، انسان تو انسان، جن بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس شخص نے کیا. تو اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ وہ علم کتاب میں سے تھوڑا سا علم رکھتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب عجوبہ ظاہر ہو تو اس کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں علم کتاب سے ہوتا ہے. اچھا، اب آپ آ جائیے جناب عیسیٰ کی طرف. تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں اور نبی قرار دیا گیا ہوں. اب دیکھیے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور جناب مریم سے پوچھا تھا ان کے بارے میں، تو آپ نے اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کی طرف جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک نوزائیدہ بچہ ہے.
وہ بچہ کلام کر رہا ہے، یہ عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ معجزہ ہے نا۔ اب ایک بچہ کلام کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اب کوئی کتاب ہاتھ میں لے کے تو نہیں پیدا ہوئے تھے، اور اگر جناب عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تو یہودیوں کا مجمع تھا، وہ تصدیق کر دیتے کہ ہاں بھئی یہ تو توریت ہے۔ تو کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پیدا ہو کے توریت کی تلاوت کی، انہوں نے کہا میں کتاب لایا ہوں۔ تو یہاں پر عموماً مفسرین کتاب لانے کا مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی کتاب لے کے ہاتھ میں یا بغل میں دبا کے پیدا ہو، بلکہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ علوم کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں علم کتاب رکھتا ہوں۔ اچھا، اب علم کتاب کی جب بات آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک شیرخوار بچہ، بلکہ نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، ایک عجوبہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق کہے سے ہے؟ علم کتاب سے۔ تو یہاں پر بھی وہی آصف برقیہ والی بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ آپ جو کلام کر رہے ہیں وہ ایک عجوبہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ عجوبہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس کا تعلق علم کتاب سے ہے۔ اچھا، اب اور تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں کہ پروردگار عالم نے علم کے عطا کرنے کا تذکرہ انبیاء کے سلسلے میں بہت کیا ہے۔ جناب آدم کے بارے میں ہم آیتیں چھوڑ رہے ہیں، کہا کہ اسماء کا علم عطا کیا۔ جناب خضر کے بارے میں کہا کہ اپنے غیب سے، اپنی خاص بارگاہ سے ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے جناب داؤد کے لیے، جناب سلیمان کے لیے اور دیگر انبیاء کے بارے میں پروردگار عالم نے علم دینے کا تذکرہ کیا۔ لیکن وہاں پر جب علم کی بات آ رہی ہے تو ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی ظاہر ہو رہی ہے، اور جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم علم کتاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو اب دیکھیے ایک آیت ہم اور آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں جو کہ جناب عیسیٰ سے مخاطب ہو کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر تورات اور انجیل کے علم کو الگ بیان کیا جا رہا ہے، کتاب کے علم کو الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کتب سماوی جو سابق نازل ہوئی تھیں اس کا علم ایک الگ چیز ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، اور جس کو وارث علم النبیین بنایا ظاہر ہے اس کو بھی دیا۔ کہ آپ کو امیر المومنین کا وہ قول یاد ہے کہ اگر مجھے مسند قضا پر بٹھا دیا جائے تو ہر اہل کتاب کا فیصلہ اس کی کتاب کے مطابق کروں گا، تو اس کا علم کتاب تو وہ بھی اس حساب سے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ من عندہ علم الکتاب والا معاملہ۔ اب یہاں پر یہ جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اور دیگر آیتیں ہیں قرآن کی کہ جس میں جناب عیسیٰ کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، اور جہاں معجزات بیان کیے گئے ہیں اس سے متصل علم کتاب کی بات کی گئی ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم مادرزاد کوڑھی اور نابینا کو شفا دے دیتے تھے، تم مٹی کی چڑیا کو اذن الہی سے حقیقی چڑیا پھونک کے حقیقی چڑیا بنا دیتے تھے۔ یعنی جب معجزات کا تذکرہ آیا ہے تو اس کے ساتھ علم کتاب کی بات آئی ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ علم کتاب اور اختیارات تکوینی جو ہیں وہ آپس میں کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ تو جہاں جہاں جتنا جتنا علم کتاب اعلیٰ مقام تک پہنچتا جائے گا وہاں وہاں اختیارات تکوینی بڑھتے جائیں گے۔ جس کے پاس علم کتاب ہو اس سے عجوبہ ظاہر ہوگا، تو جس کے پاس پورا علم کتاب ہو اس کا مظہر العجائب ہونا لازمی ہے۔
یعنی اس کے مظہر العجائب ہونے میں تعجب نہیں کیا جا سکتا جس کو اللہ صاحب علم کتاب کہہ دے۔ اصل بات ہماری یہ ہے کہ آپ اب معجزات ائمہ اہل بیت کو یا معجزات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن سے اس پیرائے میں سمجھیں کہ جہاں علم کتاب ہوگا وہاں عجوبہ کا اظہار ہوگا، عجوبات کا اظہار ہوگا، یعنی اختیار تکوینی کی حدود زیادہ ہوں گی جتنا زیادہ علم کتاب بڑھے گا۔ اب ابھی ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، جسے میثاق الانبیاء کی آیت کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا ارشاد ہوا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت۔ اب یہ من جو ہے اس کو ہم من تبعیضی کہتے ہیں، من کتاب وحکمت یعنی کتاب اور حکمت میں سے کچھ۔ تو جن کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا ان کا عالم کیا ہے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ تھوڑا تھوڑا سا کتاب اور حکمت کا علم دیا تو وہ معجزات کے ساتھ آئے، یعنی اختیارات تکوینی کے ساتھ آئے۔ تو اب جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس پر تم ایمان بھی لاؤ گے، اس کی تم نصرت بھی کرو گے، یعنی وہ تمہارا سید و سردار بھی ہے اور تمہارا نبی بھی ہے، یعنی تم اس کی امت میں شامل، جب تو ایمان لاؤ گے تو اس کی امت میں شامل ہو جاؤ گے نا۔ تو اس کے لیے عظیم اختیارات تکوینی قرآن سے ثابت ہیں، اور پھر جس کو اس کا گواہ بنایا گیا اس کو من عنده علم الکتاب کہا، تو اس کے لیے بھی اختیارات تکوینی جو ہیں وہ اسی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک پیرایا ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی۔ اب اس میں بہت سے نکات ہیں کہ جو ہم پیش کرنا چاہیں گے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ علم کتاب کے معنی جب پھیلائے جائیں گے تو وہی جو ہماری گزشتہ تقریروں کی بات تھی کہ وہ تمام امور کائنات کے اوپر آ جائیں گے، اور جب ہم اس کو اس معنوں میں دیکھیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کن مواقع پر لفظ کتاب کا استعمال کیا تو پھر وہ اختیارات تکوینی کے معنوں میں آ جائیں گے۔ اب اس سے ایک اور ہم گفتگو کو متصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہاں اب ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں تو ہم اس بات کو سمیٹے لے رہے ہیں، اور ایک آیت اور پڑھ دیں سورہ حدید کی، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وما من غائبۃ، اچھا نہیں یہ آیت سورہ نمل کی ہے، سورہ حدید والی آیت دوسری ہے، اس کے اوپر اس وقت گفتگو نہیں کر پائیں گے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ کوئی غیب زمین و آسمانوں کا ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو اب ایک طرف ہم نے گفتگو کی معجزات کی، اور دوسری طرف ایک بحث اور مسلمانوں کے درمیان اٹھتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اب یہ آیت جو ہے قرآن کی، وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ
کوئی کائنات کا غائب ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. کتاب مبین میں ہر غیب موجود ہے. اور دوسری طرف کیا کہہ رہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسری طرف کیا کہہ رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. تو مقام ختمی مرتبہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کتاب کا معلم اور کتاب میں ہر غائب کا علم موجود ہے. کتاب دیکھیے غائب کیا چیز ہوتی ہے، بس یہیں پہ ہم گفتگو ختم کی دیتے ہیں. غیب اور شہود میں فرق کیا ہے؟ شہود وہ ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور غیب وہ ہے کہ جس کو ہم مانتے تو ہیں، یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ظاہری بصارت سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو اب صورت کیا ہوئی کہ ہر شخص کے لیے غیب اور شہود ایک جیسا نہیں ہے. آپ کسی بلند مقام پر کھڑے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، کسی عمارت کی چھت پر کھڑے ہیں، تو آپ کو بہت دور تک نظر آئے گا، لیکن ایک شخص اس جگہ پر نہیں ہے تو اس کو وہاں تک نہیں نظر آئے گا. تو جو چیز آپ کے لیے شہود ہے وہ اس کے لیے غائب ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے غیب و شہود سب کے لیے الگ الگ ضرور ہے، لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ وَمَا مِن غائب، کوئی بھی غیب ایسا نہیں ہے. وَمَا مِن غائبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو یہاں پر ایک فضیلت علم غیب کی بھی کتاب کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتی ہے. اب ہمارے سامنے بہت سی آیتیں ہیں جو ہم نے جمع کی تھیں، اور ہر آیت کے ذیل میں کوئی فضیلت جو ہے وہ کتاب کے حوالے سے پیغمبر اسلام اور وارثان کتاب کے لیے ثابت ہوتی ہیں. مگر اس وقت ہم اپنی گفتگو کو تمام کیے دے رہے ہیں. بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی ہمیں تقریر 5 منٹ پہلے ختم کرنا پڑ رہی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. اور الحمدللہ یہ ہماری 10 تقاریر علوم قرآن کے موضوع پر آپ نے سماعت فرما لی، اور اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت سے امور جو اس میں رہ گئے ہیں وہ آئندہ کبھی پورے کریں گے، اور جو کمزوریاں اس میں رہ گئیں اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. بہرحال آج کی تقریر ہم تمام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.